السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے مخاطب ہے پروفیسر قاری عبدالمنان زیگم۔ کتاب و حکمت یوٹیوب کے اندر میں آپ کے سامنے قرآن مجید کا ترجمہ لاتا ہوں۔ آج آپ کے سامنے یہ قرآن مجید کا 8واں پارہ ہے، سورہ الاعراف ہے، اور آیت نمبر ہے 6 سے لے کر 10 تک۔ پہلے میں تلاوت کروں گا اور پھر اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَایِشَ قَلِیلًا مَا تَشْکُرُونَ۔ اب ان 5 آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، ہم ضرور سوال کریں گے، پوچھیں گے جو ان کے پاس آئے رسول۔ وَلَنَسْأَلَنَّ، ہم ضرور، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، ہم ضرور سوال کریں گے ان لوگوں کی طرف جن کی طرف رسول بھیجے گئے۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور البتہ ہم ضرور رسولوں سے بھی سوال کریں گے۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، اور ہم بیان کریں گے ان پر سارے احوال اپنے علم کے ساتھ۔ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور ہم سے کوئی چیز غائب نہیں ہے کہ ہم غائب نہیں تھے۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اور اس دن یعنی وزن جو ہے وہ پورا پورا صحیح مکمل کیا جائے گا، کمی زیادتی نہیں ہوگی۔ فمن ثقلت موازینہ، اور جس کے وزن بھاری ہو جائیں گے، یعنی نیک اعمال کے وزن بھاری ہو جائیں گے، فاولئک هم المفلحون، پس وہ فلاح پانے والے ہوں گے، وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ ومن خفت موازینہ، اور جن کے تول، جن کے وزن کم ہو جائیں گے، یعنی نیکیوں کے اعمال، اس کے نیک اعمال یا نیکیوں کے وزن کم ہو جائیں گے، فاولئک الذین خسروا انفسهم، یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں رکھا، اپنا نقصان کیا۔ بما كانوا بآیاتنا یظلمون، بسبب اس کے تھے وہ ہماری آیات پر ظلم کرتے، یعنی انکار کرتے، اللہ کی آیات کو مانتے نہیں تھے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، البتہ تحقیق ہم نے تم کو جگہ دی زمین میں۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَایِشَ، اور ہم نے اس میں تمہارے لیے روزیاں پیدا کی۔ قَلِیلًا مَا تَشْکُرُونَ، تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ میرے بھائیو، اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں کہ ہم رسولوں کو پوچھیں گے، اور جن کی طرف ہم نے رسول بھیجے قوم کو بھی پوچھیں گے کہ تمہاری طرف ہمارے رسول آئے تھے اور رسول نے ہمارا پیغام تم تک پہنچایا یا نہیں۔ اور رسولوں سے بھی ہم پوچھیں گے کہ ہمارے رسول نے ہمارا پیغام تم تک پہنچایا یا نہیں، اور تم نے پھر رسولوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، اللہ کی بات مانی یا انکار کیا۔ تو اللہ ذوالجلال کہتے ہیں جنہوں نے ہماری بات مانی، ہماری عبادات کے طریقے سیکھے، ہماری عبادت میں مشغول رہے، ہمیں یاد کیا، استغفار کیا، اللہ کہتے ہیں ان کے اعمال کیے جائیں گے۔ جن کے اعمال زیادہ ہوں گے، جنہوں نے نیک اعمال زیادہ کیے ہوں گے، اللہ کہتے ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور جن کے اعمال کم ہو گئے، گناہ زیادہ ہو گئے، اللہ ذوالجلال کہتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں انہوں نے خود اپنا خسارہ کیا ہے کہ انہوں نے نیک اعمال نہیں کیے۔ کیوں کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے، ہماری آیات کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ اللہ ذوالجلال کہتے ہیں ہم نے تم کو زمین میں جگہ دی، اور ہم نے تمہارے لیے بے شمار رزق کمانے کے طریقے ہم نے تم کو دیے، لیکن تم شکریہ نہیں ادا کرتے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ ذوالجلال کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ نے ہمیں کتنا رزق عطا فرمایا ہے، صحت عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے جوانی عطا فرمائی ہے، اور اللہ ذوالجلال نے بے شمار اپنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں، اللہ کی عبادت میں مصروف رہیں، اور اللہ کی بات مانیں، اور شیطان کو رد کریں، شیطانی اعمال کو ہم رد کریں، پیچھے چھوڑ دیں، ان کی بات کو نہ مانیں۔ دعا ہے اللہ ذوالجلال ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔